ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہم آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرید پاس بیٹھا تھا جو شریک طعام نہ تھا۔ حضرت ابو تراب بخشی نے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کرو۔ وہ نہ مانا۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے اس سے کہا آؤ میاں کھانا کھاؤ اور 1 برس کے روزوں کا ثواب پاؤ۔ اس نے پھر انکار کیا۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اسے جانے دو، یہ راندہ درگاہ ہے۔ چنانچہ چند دنوں بعد وہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ اس شخص نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے غلبہ شوق میں جنگل کی راہ لی، وہاں ایک بڑھیا کو بوجھ اٹھائے دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بوجھ مجھ پر بہت بھاری ہے، ذرا اسے اٹھانا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس بڑھیا کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ میں نے ایک شیر کی جانب اشارہ کیا، وہ آیا تو میں نے وہ بوجھ اس کی پشت پر رکھ دیا اور بڑھیا سے کہا اب تو شہر جا کر کیا بیان کرے گی؟ اس بڑھیا نے کہا میں کہوں گی کہ آج ایک ظالم کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ شیر مکلف ہے یا غیر مکلف؟ میں نے کہا کہ غیر مکلف۔ بڑھیا نے کہا جس کو خداوند قدوس تکلیف نہ دے اس کو تو تکلیف دے تو تو ظالم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ظالم۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ پھر بھی تو چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ جان لیں کہ شیر تیرے تابع ہے اور تو صاحب کرامت ہے۔ یہ سن کر میں نے توبہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی قبرستان سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ رؤسائے شہر کا ایک بگڑا ہوا نوجوان باجا بجاتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر لا حول پڑھی۔ اس رئیس زادے نے اپنا باجا آپ کی سر اقدس پر اس زور سے مارا کہ باجا ٹوٹ گیا اور آپ کا سر اقدس بھی پھٹ گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ نے باجے کی قیمت اور حلوے کا ایک دونا اپنے ایک مرید خاص کے ہاتھ اس جوان رانا کے پاس بھیجا اور معذرت کی کہ کل باجے کے ٹوٹنے سے اس کا نقصان ہو گیا ہے، لہذا اس قیمت سے نیا باجا خرید لو اور حلوہ کھا کر کل کے غم و غصے کو فراموش کر دو۔ اس نوجوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زاروں قطار روتا ہوا آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، معذرت چاہی، توبہ کی اور پھر شرف بیعت سے مشرف ہو گیا۔ اس کے تمام ساتھی بھی بیعت ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ یہ تھا آپ کی خوش اخلاقی کا کرشمہ۔ آپ کا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا سچا نمونہ تھا۔ ایک روز آپ کو ذوق عبادت حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ خادم کو حکم دیا کہ دیکھو آج گھر میں کیا چیز آ گئی ہے جو سہانے روح بن گئی ہے۔ تلاش کرنے پر ایک انگور کا خوشہ نکلا۔ فرمایا اسے فوراً کسی مستحق کو دے دو، ہمارا گھر میوہ فروش کی دکان نہیں ہے۔ پھر فوراً آپ کی عبادت میں لذت و سرور پیدا ہو گیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی کام کی غرض سے سفر پر گیا۔ رات کو اس کا بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا تھا۔ آپ اپنا چراغ اس کے گھر لے جاتے تو وہ بچہ ہنسنے کودنے اور کھیلنے لگتا۔ جب وہ آتش پرست سفر سے واپس آیا تو بیوی نے تمام حال کہہ کر سنایا۔ اس نے کہا کہ جب آپ کی روشنی ہمارے گھر آ گئی تو اب کاہے کو اندھیرے میں رہیں، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک آتش پرست کو کسی نے کہا
کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اگر مسلمانی یہ ہے جو بایزید میں ہے تو وہ مجھ سے بھاری ہے، اور جیسی تم میں ہے وہ مجھے منظور نہیں۔ آپ کے پاس ایک مرید 30 برس سے خدمت گزار تھا۔ آپ ہر روز اس سے نام دریافت فرماتے، وہ بتا دیتا۔ ایک روز اس نے کہا کہ اے شیخ، میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ہر روز میرا نام دریافت فرماتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ کا نام دل میں سما گیا ہے کچھ اور یاد نہیں رہتا۔ ہر روز تیرا نام پوچھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ایک شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیے جس سے میری نجات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 2 باتیں یاد کر لے، یہی کافی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے، یعنی تیرے تمام حال سے آگاہ ہے اور تیرے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ دوم یہ کہ تیرے عمل سے بے نیاز ہے۔ ایک روز کسی شخص نے عرض کیا کہ اپنے پوستین کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیجیے کہ آپ کی برکت حاصل ہو۔ فرمانے لگے میرا پوستین پہننے کا کیا فائدہ جبکہ میرے جیسے عمل نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ ہے جو اپنی جد و جہد کی تلوار سے اپنی تمام خواہشات کا سر کاٹ دے اور اس کی تمام شہوات و تمنائیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائیں، اور جو چیز اللہ کو پسند ہو اسے بھی وہی پسند ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اس کی بھی وہی مرضی ہو۔ ایک دفعہ ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی یہی نشانی ہے کہ لوگوں سے دور رہے۔ عارف کے لیے یہ ادنا سی بات از بس ضروری ہے کہ مال و دولت سے دور رہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برا کام کرنے سے بری ہے۔ جس نے اپنی خواہشات ترک کر دیں اس نے اللہ کو پا لیا۔ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو جیسے کہ تم ہو۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو دوست نہ رکھے۔ اللہ کے نزدیک اور قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی تکالیف برداشت کرے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ایک دفعہ کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوک کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم العالی نہ کہتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ خبیث چیز دیکھے۔ پھر فرمایا کہ مردوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دل نہ لگائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے با یزید، رات کو جنگل میں آرام و سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون مصری یہ سن کر رو پڑے اور کہا با یزید، تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ ایک شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جو ایک جامع ازلی سے ایسا مست ہو گیا ہے کہ اس کی مستی ابد تک جاری رہنے والی ہو گئی ہے۔ آپ نے جواباً تحریر فرمایا یہاں بھی ایک ایسا فرد موجود ہے جو ازل و ابد کے بحر بے کران کو پی کر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن معاذ نے تحریر کیا کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں شجر طوبہ، یعنی جو ایک بہشت کے عظیم الشان درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے
اور قاصد کو ایک ٹکیا دے کر یہ ہدایت بھی فرما دی کہ بایزید سے کہنا اس کو کھا لیں کہ یہ آب زمزم سے گندھی گئی ہے۔ جواباً حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جس جگہ خداوند قدوس کو یاد کیا جاتا ہے وہاں جنت اور طوبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، اور ٹکیا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ آب زمزم سے گونتھنے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ کسے معلوم کہ جو بیج بویا گیا تھا وہ کسب حلال کا تھا یا کسب حرام کا؟ مجھے اس ٹکیا کے حلال ہونے میں شک ہے۔